السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کے بلا محترم مکرم جناب حاجی عبدالرزاق سے ہے، دامت برکاتہ العالیہ۔ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ یکم ذی الحج سے چاند نظر آنے کے بعد اسی مغرب کی نماز سے احتیاطاً جو سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بال، ناخن وغیرہ زیر بغل اور زیر ناف بالوں کو پہلے کاٹ لے اور بعد میں 10 ذی الحجہ تک نہ کاٹے۔ پہلے اس حدیث کو آپ سماعت فرمائیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے، واراد احدکم ان یضحی، اور اس کا ارادہ ہو کسی ایک میں سے تم میں سے کہ وہ قربانی کرنا چاہے، تو فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو، چاہے سر کے بال ہیں، چاہے داڑھی کے بال ہیں، چاہے زیر بغل ہیں یا زیر ناف ہیں، وہ پہلے کاٹ لے اور اس وقت اس مغرب سے پھر نہ کاٹے، واظفارہ، اور اپنے ناخنوں کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پر فلیمسک سے جو ہمارے اہل حدیث بھائی شد مت سے اس مسئلے میں وجوب کا درجہ دیتے ہوئے نہ کرنے والے کو ملامت کرتے ہیں، یہ بھی قطعاً کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص بال کاٹتا رہے اور قربانی بھی اس نے کرنی ہو تو مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ میرے منہ سے لفظ مکروہ نکل گیا ہے، یہ تنزیہی حکم ہے۔ تنزیہی حکم وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے میں کوئی ملامت نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اور تحریمی حکم وہ ہوتا ہے کہ جس کے نہ کرنے کی جو حرمت ہے اس پر پھر گناہ ہو یا وہ قابل اعادہ ہو۔ جبکہ اگر غور سے بھی دیکھا جائے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس وقت یہ حدیث بتائی یا پڑھی اور وہ سال حج کا تھا اور آپ سب کا آخری حج تھا، اس کے بعد آپ اس دنیا سے رحلت کر گئے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور بھی خطبے دیے آپ نے، تو ہمارے اہل حدیث بھائی اس میں بڑی شد مت سے سختی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس دن قربانی بھی تو ہے، پھر 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کو تو سنت کہہ کے غیر ضروری قرار دے دیتے ہیں اور پورے خاندان کے لیے ایک قربانی کو کافی قرار دیتے ہیں، جبکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشادات بڑے واضح ہیں۔ انشاءاللہ اس کا الگ میں ایک کلپ تیار کروں گا۔ تو رہا جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کی روشنی میں فلسفہ ناخن نہ کاٹنے کا، بال نہ تراشنے کا، وہ دراصل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاجی کے عمل کے ساتھ مشابہت کا اختیار کرنا مراد ہے۔ حاجی کے عمل سے اور حاجی کے اعمال جو حاجی حج کے دنوں میں کر رہا ہوتا ہے اس سے مشابہت اختیار کرنے پر غیر حاجی کو، اور بالخصوص غیر حاجی وہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو اور قربانی اس پر واجب ہو، تو اس کو ناخن کاٹنے سے اور بالوں کے کاٹنے سے، یعنی تنزیحاً مستحب، نہ کہ واجب اور فرض، تنزیحاً اور استحباباً اسے بال کاٹنے سے اور ناخن تراشنے سے روکا ہے۔ اور 10ویں ذی الحجہ کی قربانی تک، جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے جانور، اس وقت تک اس جانور کے ذبح ہونے کے بعد وہ اپنے بال کو صحیح کر سکتا ہے، ٹھیک کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا فلسفہ بھول جاتے ہیں۔ ہر چیز، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ تمام عبادات کا فلسفہ تو تقویٰ ہے، اور پھر تقوی کی ہر ایک کی شکل اپنی اپنی ہے، روزے کی اپنی ہے، حج کی اپنی ہے، زکوٰۃ کی اپنی ہے، نماز کی اپنی ہے۔ اسی طرح قربانی میں اور ایام حج میں بال کے نہ ترشوانے کی اور ناخن نہ کاٹنے کی جو فلسفہ اور اس کا تقویٰ ہے وہ یہ ہے تاکہ حاجی سے مشابہت ہو جائے۔ تو اگر غور کیا جائے
حاجی کی مشابت تو پھر 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، ورنہ تو یکم شوال سے بھی لوگ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ جو قران کرنے والے ہوتے ہیں وہ آخر تک ایک ہی احرام میں رہتے ہیں اور بال وغیرہ نہیں کاٹتے، تو پھر وہ بھی مشابت پھر اگر کرنی ہے تو پھر یکم شوال سے کریں۔ لیکن جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو ہمارے اہل حدیث بھائی غیر مقلد جو پیش کرتے ہیں کہ یہاں اماں سلمہ رضی اللہ عنہ کا فرمان بڑا واضح ہے، تو انہیں فلیمسک سے بھی معنی کے اندر سمجھ آنی چاہیے کہ عربی گرامر کیا ہمیں بتا رہی ہے، اور عربی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، اور حضور کی زبان تو اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت والی تھی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کے کہنے کا مقصد مشابہت حاجی کی اختیار کرنی ہے، تو وہ 8 ذی الحجہ سے بھی کی جا سکتی ہے، ورنہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یکم کو یہ کوئی اگر کرے تو کیا وہ صحیح نہیں، بلکہ وہ عین سنت ہے، ثواب ہے، لیکن یہ تنزیہ حکم ہے، واجبی حکم نہیں ہے، مستحب حکم ہے۔ اور اگر اس مستحب عمل کو کوئی شخص یکم ذی الحجہ کو نہیں کر سکا، 2 کو نہیں کر سکا، 3 کو نہیں کر سکا، حتیٰ کہ 4 اور 5 اور 6 کے دن اس نے بال کو صاف یعنی بڑے ہوئے تھے، جو بعض مطلب ویشیوں کی طرح بڑھ جاتے ہیں، تو اس دن بھی اگر اس نے بالوں کی صفائی وغیرہ کر لی، زیر بغل زیر ناف اور داڑھی وغیرہ برابر کر لی، تو بھی وہ 8 ذی الحجہ سے اس سنت کے ثواب کو پا سکتا ہے، کیونکہ حاجی کی مشابت 8 ذی الحجہ سے ارکان حج کی ابتدا ہوتی ہے، تو 8 ذی الحجہ کی ابتدا سے اسے اس عمل کو کرنے میں بھی فراخی ہے کہ اگر کوئی شخص 8 ذی الحجہ کے آنے سے پہلے 7 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز سے لے کر 10 ذی الحجہ کی قربانی کرنے تک اگر بالوں کو نہ کاٹے اور ناخنوں کو نہ کاٹے تو وہ بھی اس ثواب کو پا سکتا ہے۔ رہا سنت پر عمل کرنے میں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ ہمارے لیے استحباب کا درجہ رکھتی ہے، نہ کہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، ورنہ تو پھر حضور کی یہ بھی حدیث ہے من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی کرنے کی وسعت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی وہ اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آسانی سے قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، تو اگر وہ قربانی کرنا چاہے اور وہ قربانی کی طاقت رکھے اور پھر قربانی نہ کرے تو فلا یحضر مصلانا، تو پھر ایسے شخص کو ہمارے عیدگاہ میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں تو فلا یحضر، تو ادھر فلیمسک، تو فلا یحضر پر تو اتنی سختی نہیں ہے، اور فلیمسک پہ آپ سختی کر رہے ہیں کہ ناخن نہیں کٹوائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا یہ نہیں ہوگا یا وہ نہیں ہوگا، یا وہ خلاف سنت کام کر رہا ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ تنبیہاً ایک تاکیداً یا ایک تنزیہاً ایک حکم ضرور ہیں کہ جس سے امت کو مشابہت بالحجاج کرنے کی طرف مائل کیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو فرمانا ہے یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اب یہاں سے مغالطہ پڑ جاتا ہے لوگوں کو کہ اے لوگوں، بے شک تم میں سے ہر گھرانے میں فی کل عام ہر سال ان کے اوپر ایک قربانی واجب ہے۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ سارے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی، اس صورت میں جب سارے بچے ہیں چھوٹے ہیں یا ان پر قربانی واجب نہیں ہو رہی اور ایک شخص ان کا باپ ہے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے، تو اگر وہ قربانی کرے گا یا اس کی ماں کرے گی تو سارے گھر کی طرف سے ثواب اس کو ملے گا، لیکن قربانی ایک کی طرف سے ادا ہوگی۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے دوسرے شخص تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن اگر سارے استطاعت رکھتے ہیں گھر والے، بیٹے بیٹیاں جوان ہیں اور اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں اور اپنے پاس اتنا مال رکھتے ہیں کہ آسانی سے 50-60 ہزار کا جانور خرید سکتے ہیں، تو اس میں ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ اور آپ وسلم کا فرمان اتنا عام اور صاف اور شفاف ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشتین، اور پھر حضرت انس بھی کہتے ہیں وانا اضحی بکبشتین، کہ میں تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ حضور نے 100 جانور ذبح کیے ہیں، یعنی اتنا اہم عمل ہے قربانی کا،
اس کو یہ اہمیت نہیں دیتے اور بال کاٹنے اور نہ کاٹنے پر جو نا اتنی سختی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں حضور کے عمل قربانی کو تو انس لے رہے ہیں، حالانکہ وہ اتنے امیر بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے کہا میں اپنی قربانیاں 2 کرتا ہوں، کیونکہ حضور بھی 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. تو بہرحال ایک اور بھی کئی مسئلے آئیں گے، کٹے کی قربانی پر بھی شد و مت سے مسئلے بناتے ہیں، اس پر بھی میں کلپ تیار کر رہا ہوں. بہرحال یہ ساری بات آخر میں لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یکم ذی الحجہ سے بال نہیں ترشوا سکا، کوئی گناہ نہیں، ناخن نہیں کٹوا سکا اور بعد میں کاٹتا رہا، کوئی گناہ نہیں، اس کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی صحیح ہوگی، کوئی اس کے اندر کوئی ترکیز یا کمی بیشی نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر 8 ذی الحجہ سے بھی اگر وہ اپنے ناخن کاٹنا چھوڑ دے اور اپنے بالوں کو ترشوانا چھوڑ دے اور 7 ذی الحجہ کی مغرب سے وہ پھر 10 ذی الحجہ تک اپنے بالوں کو اس لیے نہ کاٹے کہ تاکہ حاجی ان دنوں میں خاص 5 دنوں کے اندر جو ایام حج کی ہیں ان میں وہ اپنے اعمال بجا لاتا ہے، تو اس سے حضور کی اس حدیث پر کہ ان سے مشابہت ہو جائے تو وہ بھی اس مشابہت کو حاصل کرنا چاہے تو 8 ذی الحجہ سے بھی کر سکتا ہے، 7 سے بھی کر سکتا ہے، 6 سے بھی کر سکتا ہے، 5 سے بھی کر سکتا ہے، 4 سے بھی کر سکتا ہے، 3 سے بھی کر سکتا ہے، 2 سے بھی کر سکتا ہے، اور یکم ذی الحج کی چاند نظر آنے سے مغرب کے وقت سے بھی کر سکتا ہے. کوئی اتنی سختی نہیں ہے اس میں. اگر کسی نے مغرب کے بعد بھی تشوا لی اور پھر اس کے بعد چاند نظر آ گیا تو بھی اس کو سنت کا ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت کے فہم کو، قرآن و سنت کے علوم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، شریعہ ایڈوائزر، سینٹرل پارک ٹیچنگ ہاسپٹل اینڈ ٹیچنگ کالج، رئیس دارالفتہ جامعہ مدینہ العلوم آرے بازار لاہور کینٹ.